راہم یار خان کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام نور پور تھا۔ دن کے وقت یہ گاؤں عام دیہات کی طرح پرسکون لگتا، مگر رات ہوتے ہی یہاں ایک عجیب خاموشی چھا جاتی۔ لوگ جلدی دروازے بند کر لیتے، کھڑکیوں پر پردے گرا دیتے اور بچوں کو سختی سے منع کرتے کہ سورج غروب ہونے کے بعد باہر نہ نکلے۔ اس گاؤں کے کنارے ایک پرانا کنواں تھا جسے لوگ سیاہ کنواں کہتے تھے۔ کہتے تھے کہ اس کنویں سے رات کے وقت کسی عورت کے رونے کی آواز آتی ہے۔ کئی سال پہلے ایک دلہن اس کنویں میں گری تھی، مگر کسی کو کبھی اس کی لاش نہ ملی۔ تب سے لوگ مانتے تھے کہ اس کی روح آج بھی وہاں بھٹکتی ہے۔ ایک دن شہر سے 4 دوست گاؤں آئے۔ ان کے نام حمزہ، علی، سعد اور فہد تھے۔ وہ یوٹیوب کے لیے ہارر ویڈیوز بناتے تھے اور لوگوں کو ڈرا کر مشہور ہونا چاہتے تھے۔ گاؤں پہنچتے ہی انہوں نے مقامی لوگوں سے سیاہ کنویں کے بارے میں پوچھا۔ ایک بوڑھا آدمی کانپتی آواز میں بولا، بیٹا، رات کے بعد اس طرف مت جانا، وہاں جو جاتا ہے وہ واپس بدل کر آتا ہے۔ حمزہ ہنس پڑا، بابا جی، یہ سب وہم ہے، ہم آج رات وہیں شوٹ کریں گے۔ بوڑھے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اگر جانا ہی ہے تو رات 12 بجے کے بعد کسی آواز کا جواب مت دینا، چاہے وہ تمہارے ماں باپ کی ہی آواز کیوں نہ لگے۔ رات کے 11 بجے چاروں دوست کیمرے اور لائٹس لے کر کنویں کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ سنسان تھا، ٹھنڈی ہوا درختوں کو ہلا رہی تھی، دور کہیں کتے رو رہے تھے۔ کنواں جنگل کے بیچوں بیچ تھا۔ اس کے گرد سوکھے درخت تھے جن کی شاخیں ایسے لگتی تھیں جیسے کسی نے ہاتھ پھیلا رکھے ہوں۔ فہد نے کیمرہ آن کیا۔ دوستو، آج ہم پاکستان کے سب سے خوفناک کنویں میں رات گزارنے والے ہیں۔ اچانک ہوا تیز ہوئی اور لائٹ ایک لمحے کے لیے بند ہو گئی۔ سعد نے دھیمی آواز میں کہا، یار، مجھے عجیب سا لگ رہا ہے۔ حمزہ ہنسا، ڈر گیا کیا؟ 12 بجتے ہی کنویں سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ سب خاموش ہو گئے۔ آواز واضح ہوتی گئی، کسی عورت کے رونے کی آواز۔ علی نے ڈرتے ہوئے کنویں میں ٹارچ ماری، مگر اندر صرف اندھیرا تھا۔ پھر اچانک، حمزہ، ایک دھیمی اڑتی آواز گونجی۔ حمزہ چونک گیا، تم لوگوں نے سنا؟ پھر دوبارہ آواز آئی، حمزہ، مجھے بچاؤ۔ یہ آواز بالکل حمزہ کی ماں جیسی تھی۔ حمزہ گھبرا گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ فہد نے فوراً کہا، یاد ہے بوڑھے نے کیا کہا تھا؟ جواب مت دینا، مگر آواز مسلسل قریب آ رہی تھی۔ بیٹا، مجھے یہاں سے نکالو۔ حمزہ بے اختیار کنویں کے قریب گیا۔ سعد نے اس کا ہاتھ پکڑا، پاگل ہو گیا ہے؟ اسی لمحے کنویں کے اندر سے ایک لمبا سفید ہاتھ باہر نکلا۔ سب چیخ پڑے۔ ہاتھ بجلی کی رفتار سے سعد کی ٹانگ پکڑ کر اسے کنویں میں گھسیٹ لے گیا۔ سعد ددے سب دیوانوں کی طرح کنویں کے اندر جھانکنے لگے، مگر نیچے صرف اندھیرا تھا۔ پھر اچانک سعد کی آواز آئی، بچاؤ، مجھے بچاؤ، مگر اس کی آواز کے ساتھ عجیب ہنسی بھی شامل تھی۔ فہد کانپ گیا، یہ سعد نہیں ہے۔ اتنے میں کیمرہ خود بخود بند ہو گیا۔ چاروں طرف مکمل اندھیرا پھیل گیا، صرف کنویں سے پانی ٹپکنے کی آواز آ رہی تھی۔ علی نے موبائل کی ٹارچ جلائی، اور جیسے ہی روشنی سامنے پڑی، ایک عورت درخت کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کے لمبے بال زمین تک تھے، چہرہ خون سے بھرا ہوا، آنکھیں مکمل سفید۔ وہ آہستہ آہستہ مسکرا رہی تھی۔ فہد چیخا، بھاگو! تینوں جان بچا کر جنگل کی طرف دوڑے، مگر راستہ بدل چکا تھا۔ ہر طرف وہی درخت، وہی اندھیرا، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ سعد ان کے سامنے کھڑا ہے، مگر اس کا چہرہ الٹا تھا۔
اس کی گردن پیچھے کی طرف موڑی ہوئی تھی۔ وہ عجیب آواز میں بولا، تم لوگ مجھے چھوڑ کر کیوں گئے؟ حمزہ رونے لگا، یہ سعد نہیں ہے۔ اچانک سعد دوڑتے ہوئے ان کی طرف آیا۔ فہد نے ڈر کے مارے اس پر لکڑی ماری۔ سعد زمین پر گرا اور اسی لمحے اس کا جسم سیاہ دھوئیں میں بدل گیا۔ چاروں طرف عورت کی خوفناک ہنسی گونجنے لگی۔ تم سب اب یہیں رہو گے؟ اچانک علی غائب ہو گیا۔ حمزہ اور فہد نے اسے ہر طرف ڈھونڈا مگر کچھ نہ ملا۔ پھر دور ایک درخت کے اوپر علی بیٹھا نظر آیا۔ اس کی آنکھیں نکلی ہوئی تھیں اور وہ اپنے ہی ہاتھ کھا رہا تھا۔ حمزہ کی چیخ نکل گئی۔ فہد پاگلوں کی طرح بھاگنے لگا مگر پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ پلٹا اور اس کے سامنے وہی دلہن کھڑی تھی۔ اس کا آدھا چہرہ جلا ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کیا تم مجھے دیکھ سکتے ہو؟ فہد چیختا ہوا زمین پر گر پڑا۔ اگلے دن گاؤں والوں نے جنگل میں صرف حمزہ کو پایا۔ وہ پاگل ہو چکا تھا۔ اس کے بال سفید تھے اور وہ مسلسل ایک ہی بات دہرا رہا تھا، وہ کنویں میں اب بھی زندہ ہے۔ لوگوں نے اس سے باقی دوستوں کے بارے میں پوچھا مگر وہ صرف ہنسنے لگتا۔ کئی دن بعد پولیس نے کنویں کی تلاشی لی، اندر کچھ نہ ملا سوائے ایک پرانے ویڈیو کیمرے کے۔ جب انہوں نے ویڈیو چلائی تو آخری ریکارڈنگ میں صرف اندھیرا تھا اور پھر ایک عورت کی آواز آئی، ایک اور رات، ایک اور شکار۔ اس کے بعد اسکرین پر اچانک حمزہ کا چہرہ نمودار ہوا مگر وہ اب انسان نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں مکمل سفید تھیں اور ویڈیو ختم ہونے سے پہلے اس نے صرف ایک جملہ کہا، وہ اب گاؤں میں آ چکی ہے۔ اسی رات نور پور کے کئی گھروں سے عورت کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ لوگوں نے دروازے بند کر لیے مگر ایک چھوٹی بچی نے اپنی ماں سے کہا، امی، باہر وہ آنٹی مجھے بلا رہی ہے۔ اور پھر اس بچی کا دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود کھلنے لگا۔